فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 سے 92، اور آپ پیچھے پڑھ آئیں پچھلی 14 آیات کے اندر کہ یہ وہ صورت ہے قرآن کریم کے اندر بے شمار نبیوں اور ولیوں کے قصے بیان ہوئے، مگر یہ وہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے حسین قصہ فرمایا کہ محبوب ہم آپ کو وہ قصہ سناتے ہیں جو سب سے حسین قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہی ہیں، تو آپ نے جب اپنے والد سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا ورنہ وہ سازش کریں گے۔ بہرحال ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، اور پھر گناہ کبیرہ کا کہ مرتکب ہوئے وہ، اور انہوں نے ایک پلان بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا جائے، یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے، اور پھر وہ سارا آپ پیچھے پڑ رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور جو چال بازی کی وہ یہ کہ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ ہمارے پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، چلو وہ گھر کی فضا سے باہر نکلے گا، کھیلے کودے گا، کھلی فضا میں جائے گا، تو آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم بھی تو اس کے بھائی ہیں۔ حالانکہ وہ حسد کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یہ اپنے خواب کا ذکر نہ کرنا۔ تو بہت منت سماجت کے بعد وہ لے گئے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات ہونے والی تھی وہ پہلے ہی بتا بھی دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم لوگ آ کر مجھے یہ کہو کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا گیا۔ یعنی جو ہونے والا تھا یا جو وہ لوگ کرنے والے تھے وہ اللہ کے حکم سے، یا جو ان کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، یا جس بھی وجہ سے ان کی زبان سے یہ نکل چکا تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہا ہو جا کر جو ان سے۔ تو ان کا جو ایک بھائی تھا یہوذا، اس نے ان کو منع کیا کہ دیکھو اس کو سگا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو قتل نہ کرو، یہ بہت ہی گھنونی اور گندی حرکت ہے۔ اچھا ایسا کرو، اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلے والے آئیں گے، اس کی اب پانی پئیں گے تو اس کو نکال کے لے جائیں گے یہاں سے، تو تم جس کی وجہ سے کہ تم حسد کی آگ میں جلتے رہتی ہو، تمہارے راستے کا کانٹا ہٹ جائے گا جن سے۔ تو بہرحال یہ تھا پچھلا سارا کانٹیکسٹ ان پچھلی 14 آیات کا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ الغرض اب منت سماجت کر کے والد صاحب کے پاؤں پکڑ کے کہ ہم اس کے 10 بھائی ہیں، ہم بڑے اس کے سجن ہیں، اور ہم اس کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم ان کا بڑا خیال رکھیں گے۔ تو جب وہ اس کو لے گئے تو انہوں نے اس کو اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا، کیونکہ ایک بھائی نے اس کے اندر سٹینڈ لیا، اس نے کہا کہ قتل مت قتل کرو، چلو ایسا کرو اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، اور کوئی قافلہ گزرے گا فلان جنگل کے اندر ایک اندھا کنواں ہے، اس میں پھینک دو، وہ لے جائیں گے۔ تو اب انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ایک اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دیا جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی
کہ گھبراؤ نہیں، ان قریب تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور آنے والے وقتوں کی ساری بات حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دی کہ یہ ہونے والا ہے آنے والے وقتوں میں۔ ایک وقت آئے گا جب اس بات کو 40 سال یا 80 سال جتنے بھی گزر چکے ہوں گے، تم بتاؤ گے ان کو کہ تم کون ہو، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کون ہو۔ تو خیر یہ چیز جن سی ہے۔ تو اب جب انہوں نے منت سماجت کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مجبور ہو کر ان کو اجازت دے دی، اچھا جاؤ یوسف کو لے جاؤ۔ تو اب وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہم تو بڑے خوش ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بڑی محبت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ، یعنی چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر چلے جون سے۔ تو جب لے کر چلے تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی گھر بہت دور رہ گیا، اب نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ شروع کر دی اور ان کو تکلیف دینا شروع کر دیا۔ حضرت 10 کے 10 بھائیوں نے جو ان سے تکلیف دینی شروع کر دی۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کیا کرتے ہوں گے؟ کبھی رحم طلب نگاہ سے ایک کو دیکھتے ہوں گے، کبھی دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، کیونکہ تکلیف دینے والے یا مار پیٹ کرنے والے 10 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اور وہ چھوٹے تھے سب سے جو ان سے، تو اس وقت کیا منظر ہوگا جو ان سے۔ تو اس وقت مختلف تفسیروں میں ہے کہ پھر وہ یہ ان کو تانا دینے لگے، کہنے لگے کہ اب بلاؤ اس سورج کو اور اس چاند کو اور ان 11 ستاروں کو بلاؤ جو تم کو سجدہ کر رہے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بہرحال یہ تانے دیتے ہوئے کہ ان 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو لاؤ جو تم نے دیکھا تھا خواب میں کہ وہ تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور یعنی کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو منع کیا تھا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ تو اب وہ اسی جو کنواں آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا کہ اس کنویں کے اندر جا کر اس فلاں جنگل کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، تو بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو ڈول کے اندر ڈال کر رسی نیچے لٹکانا شروع کر دی انہوں نے، اور بعض میں ہے کہ رسی کے ساتھ ان کو لٹکا دیا جو ان سے، لیکن بعض میں ہے کہ جب وہ آدھی گہرائی تک پہنچے تو انہی میں سے کسی نے وہ رسی کاٹ دی جو ان سی ہے رسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ اندھے کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نیچے گر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بعض روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے بندے کو جا کر سنبھال لو، اس سے پہلے کہ وہ اس اندھے کنویں کی تہ کے اندر پہنچے، میرے یوسف کو جو ان سے اپنے پروں کے اوپر اٹھا لو اور اس کو سنبھال لو جو ان سے۔ تو یہ وہ حالات تھے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسی سخت آزمائش تھی کہ 10 بھائی مارتے پیٹتے اور تکلیفیں دیتے جنگل کے اندر ایک اندھے کنویں کے اندر اپنے بھائی کو پھینک رہے ہیں جو ان سے، اور رسیوں سے باندھ کر، اور جو بھی وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اس وقت رنج اور تکلیف، دکھ اور درد وہ کیسا ہوگا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بشارت دی جو ان سی ہے کہ یوسف، یہ وحی نازل کی ان کی طرف کہ یوسف گھبراؤ مت، ان قریب جو دنیا جانتی بھی نہیں ہے وہ مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اے یوسف، وہ مستقبل اور آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ سب چیزیں، یہ والا وقت اور یہ والا دور آپ بھول جاؤ گے جو ان سے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، 40 سال بعد یا 80 سال بعد جو مختلف روایتیں آتی ہیں، جب تمہارے بھائی تمہارے دربار کے اندر سائل اور فقیر بن کر آئیں گے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ ان قریب
تم ان کو بتاؤ گے جو انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کون ہو، یہ تمہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے جب تم ان کے یہ تمہارے سامنے فقیر بن کے کھڑے ہوں گے اور اناج کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس، جو ان سے دوسرے ملک سے مصر کے اندر آئیں گے تمہارے پاس۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت ان کو آپ کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ الہام یہ چیزیں بتا دیں، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہی وہ وقت تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو شرف نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، ان کو نبوت عطا فرما دی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا جو ان سے، اور ان کو اس وقت یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تم یوسف ہو جب وہ تمہارے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ اس میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ جب ان کو الہاماً یہ چیز بتائی گئی کہ ان قریب اس مصیبت سے تو وہ نجات پا جائیں گے۔ ہاں، آپ کو عروج اور بلندی کی جن منازل کے اوپر فائز فرمانے ہیں، اس کے لیے ابھی بڑے امتحان راستے میں پڑے ہوئے۔ کہیں تو مصر کے بازار میں سودا ہوگا، اور کہیں مصر کے بازار میں تولا جائے گا، اور پھر کہیں مصر کے بازار میں بیچا جائے گا اور وہ بکیں گے۔ تو لیکن ایک اشارہ تھا کہ اس مصیبت سے آپ نجات پا جائیں گے، کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ سارے آپ کے دربار میں داخل ہوں گے جو ان سے، اور آپ اپنے بھائیوں پر غالب ہوں گے اور وہ سب مغلوب ہوں گے، اور جو کچھ ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی قدرت اور اختیار میں دے گا جو ان سے۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو وہ وقت ہوگا کہ جب تم اپنے بھائیوں کو یہ جو آج وہ تمہارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، تم ان کو بتاؤ گے کہ تم نے اس طرح اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا جس کا نام یوسف تھا، مگر وہ اس وقت آپ کو نہیں پہچان سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آج بچہ ہے، یہ نوجوان ہو چکا ہوگا، یا عمر کے جس حصے میں بھی ہوگا جو ان سے۔ تو اب اس سے یہ بھی ایک بات ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک حکم بھی ہے کہ اپنے حالات سے اپنے والد کو بھی اطلاع نہ دیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا معاملہ ہوا۔ تو اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے سال جو ان سے اپنے والد کو اس چیز کی ان کو اطلاع نہیں لگنے دی جو ان سے یہ، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ ان کے والد ان کے فراق میں سخت رنج اور غم میں مبتلا ہیں، بلکہ ان کی یاد میں رو رو کر انہوں نے اپنی بینائی ختم کر دی تھی، اپنی بینائی گنوا بیٹھے تھے وہ جو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی، ورنہ اگر وہ بتاتے، وہ چونکہ وہ بھی نبی تھے تو وہ جانتے تھے کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے کہ وہ ان سختیوں کے اوپر صبر کریں۔ یہ جو بھی تکلیف ہے، یہ جو بھی پریشانی ہے، یہ جو بھی مصیبت ہے، یہ جو بھی بیماری ہے، ان بیماریوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا، اللہ کی رضا کے اندر راضی برضا رہنا، یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ جب اس شدید اب رنج اور غم کی وجہ سے بار بار حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرتے، بار بار رجوع کرتے رہیں گے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، اور دنیا کی طرف سے ان کی فکر بالکل ہی ختم ہو جائے گی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام عبادت کے ان مقامات، ان منازل کو طے کر جائیں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ عطا فرمانا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. انہوں نے کہا، اب رات کے وقت وہ اپنے باپ، جب رات ہوئی تو روتے پیٹتے ہوئے آ گئے. انہوں نے کہا، اے بابا، اے ابا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیا اس کو کھا گیا، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، خواہ ہم سچے ہوں. یعنی بات انہوں نے صحیح کر دی. انہوں نے کہا کہ بے شک ہم سچ بھی بول رہے ہوں. تو اپنے والد کو کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے، ہم سچ بھی بولیں تب بھی آپ نہیں مانیں گے ہماری بات. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب نے کہا، بھیڑیے نے تو خیر نہیں کھایا بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس اب صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے، اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے. تو اب ہوا کیا؟ اب جب عشاء کا وقت ہوا، انہوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں لٹکا کر اوپر سے رسی کاٹ دی اور ان کو اس کے اندر پھینک کر آ گئے. اب سارا دن انہوں نے خوب سیر و تفریح کی. رات کو عشاء کے وقت اب جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو چیختے چلاتے شور مچاتے ایک روتے پیٹتے وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو پہلے ہی ان کے اوپر شک تھا، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے بھی نہیں دیتے تھے. انہوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اپنے خواب کا ذکر ان سے نہ کرنا، ورنہ یہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے. قرآن کہہ رہے تو جو کہ ایک چاند اور ایک سورج اور 11 ستارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام تو پہلے پریشان تھے. انہوں نے جب یہ شور سنا بے چین ہو گئے. تو انہوں نے اس وقت پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ یہ رو کیوں رہی ہو، اور دوسری بات یہ کہ تم اکیلے کیوں ہو، یوسف کہاں ہے، یوسف نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے. تو اب انہوں نے بہت ہی ایک چال بازی سے انہوں نے یہ جواب دیا. کہنے لگے کہ ہمیں یقین ہے، ہم جو مرضی آپ کو کہہ دیں آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کا دل ہماری طرف سے صاف ہے ہی نہیں. وقت کے نبی، اللہ کے پیارے نبی کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک تو ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم سچ بھی بولیں تب بھی آپ سمجھیں گے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو دوسری بات یہ، کیونکہ آپ کا دل ہماری طرف سے صاف ہی نہیں، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے. لیکن آپ مانیں یا نہ مانیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو سچی بات بتا دینی ہے اور اس کے اندر کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کیا یہ تھا کہ انہوں نے ایک دمبا یا ایک ہرن، مفسرین فرماتے ہیں، اس کو ذبح کیا جو روایات کے اندر آتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے، قمیض اس کو جو ہے نا اس کے خون کے اندر لت پت کر دیا. اور اس قمیض کو جون سی نا انہوں نے آ کر انہوں نے کہا کہ اب جب وہ کہہ رہے تھے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا جون سے، تو انہوں نے وہ قمیض جون سی نا اپنے والد کو دے دی. انہوں نے کہا یہ دیکھو، اگر ہم جھوٹ بول رہی ہوں تو اس کی قمیض کے اوپر خون کیسے لگا ہوگا، یہ خون کے اندر اس کی قمیض لت پت ہے یوسف کی، اے ہمارے بابا. تو آپ نے یہ سن کر آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ محض یہ سب تمہاری فریب کاری ہے،
یہ سب تمہاری چال بازی ہے، تمہارے اس دعوے کے اندر صداقت ہے ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا جو قمیص تم لے کر آئے ہو نا، خون کے اندر لت پت، کہ یہ خون کے اندر بھیگی ہوئی قمیص جون سی ہے، تو یہ قمیص بذات خود اس چیز کی گواہ ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا عقل مند بھیڑیا دنیا میں کوئی ہے جو کسی بچے کو کھا جائے، جسم تو کھا جائے اور قمیض اس کی صحیح سلامت ہو؟ اب ان کو ان کی بے وقوفی یا ان کا دماغ کہ ان کو چاہیے تھا کہ قمیض کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیتے۔ ان کا یہ ایسا بھیڑیا کون سا ہے جو ایک بچے کو کھا جائے اور قمیض بالکل صحیح سلامت ہو اور اس کا ایک بال بھی باقی نہ ہوا ہو اور بچہ کھا جائے جون سے، ورنہ قمیض تو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی جون سے۔ تو اس لیے قمیص پر تو خراش تک نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا۔ تو بہرحال اب یہ جو بھی حادثہ ہے، میں اس پر قرآن کیا کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر اب صبر کروں گا، اب صبر کرنے کا وقت ہے۔ نبی تھے، بہت سی چیزیں اشارتاً پہلے بھی بتا چکے تھے، اور صبر جمیل کروں گا، اور صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس پر نہ کوئی شکوہ اور نہ کوئی شکایت ہو۔ اب میں اس کے اوپر صبر جمیل کروں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، ویسے بھی مفسرین فرماتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے شایان شان بھی یہی بات تھی کہ وہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتے۔ اللہ کے ولی راضی برضا ہوتے ہیں تو یہ تو پھر نبی تھے، نبیوں کا مقام تو ولیوں سے بھی بہت اوپر ہے۔ تو کوئی ایسی حرکت نبی سے سرزد ہو، ایک واویلا کرنا، ایک شور مچانا، ایک رونا پیٹنا، یہ ان کے شایان شان نہیں تھی۔ انہوں نے فرمایا میں صبر جمیل کروں گا۔ جو مجھے ایک ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے ایک نکتہ فرمایا ہے امام فخر الدین رازی نے تفسیر رازی میں، تفسیر کبیر کے اندر، وہ فرماتی ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی غلط بیانی کا یقین تھا کہ یہ سارے غلط بیانی کر رہی ہیں، ان کو تو یقین تھا، بلکہ وہ تو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ تم نے یہ کہنے آنے کے بعد، تو پھر وہ کیوں نہ یوسف علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، کیوں نہ ان کی جستجو میں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ امام فخر الدین رازی ایک کوسچن ریز کرتی ہیں کہ اگر ان کو غم تھا، ان کو تکلیف تھی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ 10 کے 10 یہ غلط بیانی کر رہی ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، نہیں، اس کو بھیڑیا نے نہیں کھایا، جب جانتے تھے تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جستجو میں کیوں نہیں نکلے، اور کیوں برسوں ان کی یاد میں روتے رہے اور اپنی آنکھیں کھو دیں، نابینا ہو گئے رو رو کر، اتنا روئے ان کی یاد میں۔ تو اس کا جواب دیتی ہیں حضرت امام فخر الدین رازی، وہ فرماتی ہیں کہ اس امر کا، اس بات کا تو انہیں یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا اب صبر جمیل کا وقت ہے اور آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہے، تو اس کی ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے سے منع فرما دیا ہو کہ آپ نے ان کی تلاش کے لیے نہیں نکلنا۔ اللہ کا نبی جو بھی اس کے کام ہیں وہ اللہ کی وحی، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منع فرما دیا ہو کہ آپ نے ان کی تلاش میں نہیں نکلنا جو ان سے، تاکہ ان کے صبر و استقامت کا مزید امتحان لیا جائے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ دوسری بات یہ، وہ امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں یا اس لیے کہ آپ کو یقین تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کیونکہ نبی تھے نا، یعنی آپ کو یقین تھا کہ اللہ یوسف کی خود حفاظت کرے گا اور وہ خود اس کا نگران ہے،
اس لیے آپ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام جو ان سے وہ بالکل ٹھیک ہیں، جو ان سے انہیں کچھ نہیں ہوا جو ان سے۔ بہرحال یہ چیز ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد، بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ بعض تفسیروں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے وہ قمیض خون کے اندر لت پت نہیں کی تھی، بلکہ ایک بھیڑیے کو پکڑا اور اس کو زخمی کر کے، اس کو خون کر کے تو اپنے والد کے پاس لے آئے۔ کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ بھیڑیا ہے جس نے جو ان سے ہمارے بھائی کو کھایا ہے جو ان سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو اور اس کی رسیاں کھول دو اس بھیڑیے کی، اور اس بھیڑیے کو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ دعا تھی، اللہ نے زبان دی۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا؟ اس نے قسم کھائی، اس نے کہا میں نے آپ کے بیٹے یوسف کو نہیں کھایا، یہ سب جھوٹ بولتی ہیں، میں نے تو یوسف کو دیکھا بھی نہیں، میں وہ بھیڑیا ہوں کہ میں تو اس علاقے میں ہی نہیں رہتا، میں تو مصر کا رہنے والا بھیڑیا ہوں، میرا تو بھائی گم ہو گیا تھا تو میں اس کو تلاش کرتے کرتے ان جنگلوں کے اندر آ گیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں پر یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ ظلم ڈھائیں گے جو ان سے، اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زخمی کر کے یہاں لے آئے، اور کہ میں نے کیونکہ اس بھیڑیے نے کہا کہ وحشی جانوروں پر نبیوں کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ کوئی وحشی جانور نبی کے جسم کو کھائے، میں تو مصر سے آیا ہوا ایک بھیڑیا ہوں، اپنے بھائی کی تلاش میں اس جنگل سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا، لیکن اب میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جس شہر کے اندر نبیوں کی اولاد جو ان سی ہے وہ جھوٹ بول کر ایسے کام کر رہی ہے جو ان سی ہے۔ تو پھر وہ اس طریقے سے بعض نے یہ کہا ہے کہ بعض قرآن پاک کی تفسیروں میں یہ بھی ہے، مگر زیادہ جو کثرت سے مفسرین نے لکھا ہے وہ یہی لکھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ان سی ہے کسی دوسرے جانور کے خون سے رنگین کر کے رات کو اپنے باپ کو لا کے دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ قمیض جو ان سی ہے یہ یوسف کی ہے، یوسف علیہ السلام ہی کی تھی، تو یہ کیا کہتے ہیں بھیڑیا جو ان سے وہ یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمائی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب نے کہا بھیڑیے نے تو خیر نہیں کھایا بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس اب صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔